أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس میں فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلف کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ آیات پیش کر رہے ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، اور ان ایام میں جو قریب کے ایام ہیں ہم وہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے اوپر ہیں۔ ہم نے وہ آیات پڑھی جن میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اور پھر وہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی کہ یہ تحدید نہیں ہے کہ عرش کے اوپر ہے۔ پہلے وہ آیات پڑھی تھی جن میں تذکرہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، پھر وہ آیات پڑھی جن میں تذکرہ ہے اللہ کے اوپر ہونے کا، لیکن ان آیات میں عرش کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسی آیات گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً 3، اور آج کے درس میں بھی ایسی آیات ہم پڑھیں گے جن کے موضوع وہی ہے جو گزشتہ درس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، یقیناً عرش کے اوپر ہیں، لیکن جو آج آیات ہم پڑھیں گے ان میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ سب سے پہلے آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ غافر کی 2 آیتیں 36 اور 37، 36 اور 37۔ ان میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی، تو فرعون نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا عقیدہ اسے مسرد کر دیا، اس کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ گفتگو بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حامان، کہ فرعون نے کہا اے حامان۔ حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر۔ یا حامان ابنی لی صرحا، بناؤ میرے لیے سرحن، ایک بلند و بالا عمارت، ایک بلند و بالا کیا بناؤ؟ عمارت۔ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ سکوں الاسباب، راستوں پہ۔ کس چیز کے راستے؟ اسباب السماواتی، آسمانوں پہ لے جانے والے راستے۔ کیوں؟ کس لیے یہ بلند و بالا بلڈنگ بنائی جائے گی؟ تاکہ میں پہنچ سکوں آسمان کے راستوں پہ۔ کیوں؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانک سکوں، اس کا جائزہ لے سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یقیناً میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ فرعون کے۔ ان کو نقل کیا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، کس لیے؟ تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم مختلف دروس اور سبق حاصل کریں۔ تو ان آیات سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ
فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو زمین پہ تلاش کر رہا ہے یا آسمانوں پہ؟ آسمانوں پہ۔ تو اب یہ عقیدہ کہ سچا معبود موسیٰ علیہ السلام کا معبود آسمانوں پہ ہے، یہ عقیدہ فرعون کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علو کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ گندا عقیدہ ہے جو فرعون کا تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ وہ گندا اور غلط عقیدہ ہے جو کس کا تھا؟ فرعون کا عقیدہ تھا۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، جو علو کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، نبی کا عقیدہ ہے۔ کیسے بھی بیان تو فرعون کر رہا ہے، فرعون بیان کر رہا ہے، لیکن فرعون مذاق اڑا رہا ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس عقیدے کا کہ کوئی معبود ہے۔ گویا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سمجھا کہ میرا معبود کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اسی لیے فرعون کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا معبود اوپر ہے تو بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں جائزہ لے سکوں اوپر کدھر ہے۔ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے یہ سمجھا ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود زمین پہ ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر وہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو فرعون کی گفتگو سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ معلوم ہو گیا۔ فرعون کی گفتگو سے کس کا عقیدہ معلوم ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، آسمانوں پہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آیت آپ نے کافی حد تک سمجھ لی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گمراہ لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو اللہ کے علو کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ پھر تفصیل کے ساتھ اس آیت کے تعلق سے کیا گفتگو کرتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور اس آیت میں بھی میں مدد لوں گا اس کتاب سے جو لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پی ایچ ڈی کے دوران مدینہ یونیورسٹی میں، جس کا نام ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں العقیدہ واسطیہ، کس کی ہے؟ امام تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اور جو پی ایچ ڈی کا میرا موضوع ہے وہ بھی کون ہے؟ ابن تیمیہ۔ تو اس لیے گفتگو گویا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کی پڑھیں گے، اور پھر دیگر ائمہ کرام سے بھی اس معاملے میں فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کے تعلق سے لوگوں کے دو موقف ہیں، دو قول ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ان دو آیات کو، یعنی کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 36 اور 37، 36، 37 کو اس معنی پہ معمول کیا جائے گا جو ظاہری معنی ہے، جو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ فرعون نے آسمان پہ چڑھنے کا قصد کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانک سکے، دیکھ سکے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر سکے، ان کو جھوٹا قرار دے سکے موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ، نئے امام ہے کہ پرانے؟ تھوڑے پرانے کہ بہت پرانے؟ بہت پرانے۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ فوت ہوئے ہیں 311 ہجری میں، 311۔ تو امام طبری
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، فرعون کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام طبری ان الفاظ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یقول، فرعون کہہ رہا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّ مُوسَىٰ كَاذِبًا فِي مَا يَقُولُ وَيَدَّعِي مِنْ أَنَّ لَهُ فِي السَّمَاءِ رَبًّا أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا، کہ میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں موسیٰ کی اس بات میں، موسیٰ کے اس دعوے میں کہ موسیٰ کا رب ہے آسمانوں پہ جس نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو امام طبری رحمہ اللہ ان الفاظ سے کیا سمجھے ہیں کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور ان کا یہ موقف غلط ہے۔ موقف ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اگرچہ فرعون کے نزدیک غلط ہے، لیکن موقف کیا ہے کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے، اور اسی نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ فرعون کو غلطی لگی، فرعون کو غلطی لگی، فرعون کو یہ وہم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا رب آسمانوں پہ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ امام واحدی اس موقف کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اس موقف کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں اس دعوے میں کہ موسیٰ کا رب آسمانوں پہ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات بالکل نہیں کہی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام واحدی۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون نے کہ وما رب العالمین، کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کس نے کہا؟ تو فرعون نے یہ سمجھا اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے، اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے، کہ چونکہ موسیٰ کا رب زمین پہ تو نظر نہیں آیا تو پھر آسمانوں پہ ہی ہوگا اس کے خیال کے مطابق۔ چنانچہ اس نے آسمانوں پہ چلے جانے کا، چڑھنے کا قصد کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکے۔ یہ امام واحدی بیان کر رہے ہیں اپنی تفسیر الوسیط میں، کیونکہ امام واحدی کی کتنی تفاسیر ہیں؟ 3۔ امام واحدی کی کتنی تفاسیر ہیں مزمل بھائی؟ 3۔ ایک ہے مختصر، اس کو کہتے ہیں الوجیز، اور ایک ہے درمیانی، اس کو کہتے ہیں الوسیط، اور ایک ہے بہت لمبی، اس کو کہتے ہیں البسیط۔ ایک امام کی کتنی تفاسیر ہے؟ 3۔ اور تو یہ ہو گیا امام واحدی۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں ان دونوں اقوال کا۔ 2 قول ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلے قول کا خلاصہ یہ ہے جس کی نمائندگی یہاں پہ کی ہے امام طبری نے، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں پہ ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے بلند و بالا بلڈنگ بناؤ جس کے ذریعے میں آسمان کے راستوں پہ پہنچ سکوں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ بطور مذاق کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا موقف جو اس نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے، اگرچہ اس کا اس موقف کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کا یقین ہے کہ رب میں ہی ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی تھی وہ صحیح سمجھا ہے وہ۔ دوسرا موقف یہ ہے دوسرے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے علو کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کو نہیں مانتے، اللہ کی صفت علو کا انکار کرتے ہیں۔ علو کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بلند ہونا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں فرعون کا عقیدہ ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے یہ سمجھا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا۔ فرعون کو غلطی لگی ہے۔ غلطی کیوں لگی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے سوچا کہ زمین تو میں نے دیکھی ہوئی ہے، ادھر تو اس کا رب کہیں نظر نہیں آتا، ادھر تو میں ہی ہوں۔
تو پھر شاید یہ اوپر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آؤ اوپر کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب ان دو اقوال کا جائزہ لیتے ہیں ہم۔ تو پہلا قول جو تھا اس کے حق میں دلیل یہ دی جائے گی کہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے، سورہ غافر کی آیت نمبر 36، 37 کو، 36 اور 37 کو، تو عام آدمی بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے جس کا مذاق اڑا رہا ہے کون؟ فرعون۔ چنانچہ امام دارمی کہتے ہیں، کون امام؟ امام عثمان بن سعید دارمی فوت ہوئے 280 ہجری میں، 280۔ گویا کہ یہ امام طبری رحمہ اللہ سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ففی ہذہ الآیۃ بیان البین ودلالۃ ظاہرہ، کہ اس آیت میں واضح طور پہ وضاحت ہے اور واضح طور پہ دلالت ہے اس بات کی کہ ان موسیٰ کان یدعو فرعون الی معرفۃ اللہ بانہ فوق السماء، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو یہ دعوت دیتے تھے کہ یہ بات جان لو کہ رب وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، رب وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ بلند و بالا بلڈنگ بنائی جائے تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے وہ جائزہ لے سکے اور جانچ سکے اور دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو۔ امام دارمی کی گفتگو آپ کو کہاں ملے گی؟ ان کی کتاب الرد علی الجہمیہ میں، یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے اور یہ پرانے اماموں کی کتابیں ہیں۔ اسی قسم کی گفتگو امام علامہ سعدی نے بھی کی ہے، کہنے لگے کہ یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ امام سعدی کہہ رہے ہیں، جن کی تفسیر ہے تفسیر سعدی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ فرعون نے انکار کیا اس گفتگو کا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے۔ یہ جو موقف ہے کہ اللہ کے اوپر ہونے کا عقیدہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ جو موقف ہے اس کی تائید ہمیں قرآن کریم کے دیگر مقامات سے بھی ہوتی ہے اور دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام کے اقوال بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ امام خطابی کا قول بھی ہے اسی معنی میں، امام ابو الحسن اشعری کا قول بھی ہے اسی معنی میں۔ چنانچہ امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کون؟ اشاعرہ۔ اور آج زمین پہ اکثریت اشاعرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس معاملے میں جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک ہے اشاعرہ، اور ان کی اکثریت ہے زمین پہ۔ تو امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کذب موسیٰ علیہ السلام فی قولہ، کہ فرعون نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں کہ ان اللہ سبحانہ فوق السماوات، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام خطابی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام خطابی کہہ رہے ہیں کہ فرعون جو کافر تھا اس نے قصد کیا اسی سائڈ کا، اسی جانب کا، اسی جہت کا جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ اللہ ادھر ہے۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کرنے کے لیے زمین کا قصد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زمین نیچے سے کھودتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، بلکہ کیا کہا؟ بلڈنگ بناؤ، اوپر دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے وہ یہی سمجھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا بالکل نہیں تھا، یہ اصل میں فرعون کا عقیدہ ہے، فرعون نے اس غلط عقیدے کی نسبت کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔
ان کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہم مان لیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کسی جگہ ہے. کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی جگہ. اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ماننی پڑے گا. مکان سے مراد جگہ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ماننا، جگہ ماننا، یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس عقیدے سے پاک قرار دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے، اور ان آیات کی بھی تعویل کریں گے. اچھا، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں ہے، اس عقیدے کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے تھوڑی سی. وہ یہ کہ جب قرآن و حدیث سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں، تو اس عقیدے کو اس خوف سے ریجیکٹ کر دینا، ٹھکرا دینا، مسرد کر دینا کہ اگر یہ عقیدہ مان لیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ ان تمام آیات کو، ان تمام احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ جناب یہ مان لی تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کی کوئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی، ان کو اوپر والی جگہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہے، یہ ماننا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی مان لو ان آیات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور یہ بھی مان لو کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے. اگر واقعی ان آیات کا مطلب یہ نکلتا ہے، اگر آیات کا مطلب یہ نکلتا ہے تو پھر مان لو، کیونکہ یہ مطلب کن کا ہے؟ آیات کا. ہماری گفتگو کا مطلب نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یہ مطلب کس سے نکلتا ہے؟ ان آیات کا جو ہم پیش کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. کہتے ہیں اگر ہم نے یہ ان آیات کی وجہ سے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے. تو ٹھیک ہے جی، پھر دونوں چیزیں مان لو. تم نے الٹا طریقہ اختیار کر لیا کیا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے، تم نے اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو سیدھے راستے کی طرف آؤ، یہ بھی مان لو کہ اللہ اوپر ہے، اور پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے. ہم نہیں کہتے اللہ کی کوئی جگہ ہے، تم کہتے ہو کہ ان آیات کا مطلب نکلتا ہے، تو پھر آیات کا مطلب نکلتا ہے تو پھر مان لو. تیسرے نمبر پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے یا جگہ نہیں ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ بتایا کہ میری کوئی جگہ ہے، نہ یہ بتایا کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم اس موضوع پہ خاموش رہتے ہیں، تم اس موضوع کو چھیڑ رہے ہو. ہم اس موضوع کے اس موضوع پہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ نام کہتے ہیں اللہ کی کوئی جگہ ہے، نام کہتے ہیں اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو تمہارا مطلب کیا ہے اس سے؟ کیوں تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہم تو چپ ہیں اس موضوع پہ، لیکن تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر تمہارا مطلب یہ ہے اس بات سے کہ اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، تو پھر تو تمہاری یہ بات ٹھیک ہے. واقعی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے. اور اگر تمہارا مقصد ان الفاظ سے کہ اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے علو کا انکار ہے، اللہ کے اوپر ہونے کا انکار ہے، تو تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل کے خلاف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ کا نعرہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کر دینا یہ بالکل غلط ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان آیات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور علو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے. ہم اس موضوع پہ کیا ہے؟ خاموش ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی دیگر آیات کی طرف. اور یہ فی الحال جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا پھر
کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے. بیان کس نے کیا ہے؟ فرعون نے. وہ اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کے عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اس نے یہ واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم میرا عقیدہ غلط سمجھے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا عقیدہ غلط سمجھے ہو، میں نے تو یہ عقیدہ بیان نہیں کیا. یا کم از کم اللہ تعالیٰ ہی فرعون کا یہ عقیدہ ذکر کرنے کے بعد، فرعون کے یہ الفاظ ذکر کرنے کے بعد اس عقیدے کو پر رد کر دیتے. ہو تو یہ رہا قرآن بار بار اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کے نام کیا ہے؟ علی، وہو العلی العظیم. علی اللہ تعالیٰ علو والا ہے، بلندی والا ہے، اور علی سے مراد ہر طرح کی بلندی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ بھی اوپر اور شان اور مقام کے لحاظ سے بھی اللہ اوپر. اللہ کی شان کو کوئی نہیں پا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام الاعلیٰ بھی ہے، سبح اسم ربک سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اوپر. تو اللہ نے تو بار بار اپنے اوپر ہونے کا عقیدہ بیان کیا. کہاں کہاں آپ لوگ طویلیں کریں گے، کہاں کہاں آپ انکار کریں گے، کدھر کدھر سے آپ بھاگیں گے؟ طویلیں کرتے کرتے آپ لوگ تھک جائیں گے. پھر میں یاد کروا دوں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات ذکر کی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ کہا کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ صرف قرآن سے 1000 ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. اس کے بعد امام ابن تیمیہ اپنی کتاب العقیدہ واسیہ میں 2 اور آیات لے کر آئے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ہیں. سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17. وقولہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من اس سے فی السماء جو آسمانوں پہ ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور تو اچانک یہ زمین حرکت کرنے لگے، لرزنے لگے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے، اس سے جو کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے، من فی السماء. پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا جو ساتھ ہی ہے، ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے من فی السماء جو آسمانوں پہ ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں والی ہوا نہ بھیج دے، آندھی نہ بھیج دے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 2 دفعہ بیان کیا کہ من فی السماء، میں کہاں پہ ہوں؟ آسمانوں پہ ہوں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ 2 آیتیں لے کر آئے ہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ علو، کہ اللہ بلندی والے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. اب دیکھتے ہیں اس آیت کے تعلق سے گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے علو کو ماننے والے کیا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ تعویل کا میدان کیسے سجاتے ہیں. پھر میں آپ کو اسی کتاب کی طرف لے کر جاؤں گا، یعنی کہ الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پہلا قول ان 2 آیات کے تعلق سے یہ ہے کہ ان آیات کو ان کے ظاہر پہ محمول کیا جائے، اس معنی پہ جو واضح ہے ہر ایک کے لیے، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے. اور وہ کیا ظاہر ہے کہ ان 2 آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہیں، ذاتی طور پہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور یہ عقیدہ ہے اس امت کے سلف کا، اس امت کے ائمہ کا، اور ان تمام لوگوں کا جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، ساری مخلوقات کے اوپر ہیں اور ذاتی طور پہ اوپر ہیں. دوسرا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نہیں جی، ان آیات کا وہ معنی نہیں لیا جائے گا جو ظاہر ہے، بلکہ تعویل کی جائے گی. کیوں تعویل کرو گے بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آسمانوں کے اوپر ہے. چنانچہ
فخر الدین رازی وہ ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں پہ ہے؟ کہتے ہیں انہ لا یمکن اجراء هذه الآیۃ علی ظاہرها، اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ رکھنا یہ ممکن نہیں ہے، ان کی تعویل کرنا ضروری ہے، تعویل کرنا تو کم از کم فخر الدین رازی نے یہ مان لیا کہ اس آیت کا ظاہر یہی ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ مان لیا کہ اس آیت کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ معنی نہیں لینا، ہم نے اس کی تعویل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ جو موقف ہے کہ تعویل کی جائے گی اور یہ ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، یہ موقف ہے جہمیوں کا، معتزلہ کا اور اشاعرہ وغیرہ کا۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو گے، یہاں پہ کیا تمہارا موقف ہوگا اس آیت کے ساتھ، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو آئیے کہتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم یہ کہیں گے کہ من فی السماء سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان پہ رہنے والے میرے فرشتوں سے؟ واضح ہے، یہ ہے ان کی طرف سے پہلی تعویل۔ دوسری تعویل کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ من فی السماء، کہ وہ جو آسمانوں پہ ہے اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی قدرت۔ گویا کہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جس کی بادشاہت اور جس کی قدرت آسمانوں پہ ہے، ان کے خود وہ آسمانوں پہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جس کی بادشاہت آسمانوں پہ ہے۔ اور یہ زیادتی ہے بہت بڑی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں کئی ایسے لفظ اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ عربی میں اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ آمنتم من ملکہ وسلطانہ وقدرتہ فی السماء۔ بھئی یہ کہاں آیا قرآن میں؟ تو جب ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جس کی بادشاہت آسمانوں پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی ہے، پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ نہیں، آسمانوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ آسمانوں کی شان بھی بلند ہو سکے، یعنی کہ وہ اللہ جس کی بادشاہت زمین چھوڑو آسمانوں پہ بھی ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یہ تعویل نمبر کون سی تھی؟ 2۔ تعویل نمبر 3 کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ ہم پوشیدہ مانیں گے کہ یہاں پہ اصل میں ایک لفظ پوشیدہ ہے خالق کا۔ کس کا؟ یعنی کہ آمنتم خالق من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان پہ رہنے والوں کا خالق ہے، جو آسمانی مخلوقات کا خالق ہے۔ جبکہ خالق کا لفظ موجود نہیں ہے آیت میں، تو یہ تعویل ہے۔ اس طرح تو آپ جہاں پہ چاہیں اپنی طرف سے ایک لفظ داخل کر دیں اور کہیں جناب مطلب یہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ یہ خاتون جو ہے میری والدہ ہے، اور آپ کہیں کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون میرے بچوں کی والدہ ہے، ماں کو کیا بنا دیا؟ بیوی۔ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون میری والدہ سے مطلب تھا کہ میرے بچوں کی والدہ ہے۔ بھی بچوں کا لفظ بولا ہی نہیں، کیوں دھکے سے آپ ایسا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنی مرضی کا چلا رہے ہیں قرآن کریم میں، قرآن کریم کو اپنے غلط عقیدے کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے کہ خود قرآن کریم کے عقیدے کے مطابق ہو جائیں۔ ایک اور تعبیر ان کی طرف سے یہ آئی، کہنے لگے کہ فی کا معنی ہوگا اعلی، من فی السماء، فی کا معنی ہوگا اعلی، اور آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آمنتم من علی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں
پہ ہے نہیں مراد، بلکہ مراد یہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات پہ جو آسمانوں کا بھی نگران ہے. ای آمنتم من علی السماء من القائم علیہا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں کا نگران ہے، آسمانوں کا نظام چلا رہا ہے. تو یہ ہیں جی ان کی تعویلیں، اور ہر تعویل خود بتا رہی ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی لفظ ان کو داخل کرنا پڑ رہا ہے آیت میں، وہ لفظ جو اللہ نے استعمال نہیں کیا. اللہ نے بس اتنا کہا کہ من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں پہ ہے. اور یہ کبھی کہتے ہیں جی اس سے مراد فرشتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس سے مراد کہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں کا مالک ہے، کبھی کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جس کی بادشاہت آسمانوں پہ قائم ہے. اس قسم کے معنی لے کر تعویلیں لے کر آ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ان دو اقوال میں سے مضبوط قول کون سا ہے. تو جو پہلا قول ہے وہ کیا ہے کہ من فی السماء سے مراد یہ ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں پہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ چونکہ قرآن کریم کے جو مخاطب تھے، جن پہ قرآن کریم نازل ہوا، جن کے لیے نازل ہوا، ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ علی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. علی اوپر ہے، علو والا ہے، الاعلیٰ سب سے اوپر ہے، اور یہ بات بھی ان کے دلوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہوا کہ انہ فی السماء، کہ بے شک وہ آسمانوں پہ ہے، کہ انہ فی العلو، یعنی کہ انہ فی السماء جو اللہ نے کہا نا من فی السماء، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ انہ فی العلو، کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ اوپر ہیں. وَأَنَّهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ اس آیت کا وہ معنی ہے جو پبلک کے ہاں بھی واضح ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں عقیدہ موجود تھا. دوسرے نمبر پہ وہ 7 آیتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، وہ بھی تائید کر رہی ہیں اس عقیدے کی کہ من فی السماء کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں من فی السماء کی تفسیر کرتے ہوئے، فمعناہ من علی السماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں پہ ہے، یعنی علی العرش، یعنی کہ عرش کے اوپر ہے. تیسرے نمبر پہ وہ احادیث جن میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں، وہ بھی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں پہ من فی السماء کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ فی السماء، اللہ آسمانوں پہ ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ کہنا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پہ رحم کرو جو زمین پہ رہتے ہیں، تم پہ وہ رحم کرے گا جو آسمانوں کے اوپر ہے. چوتھے نمبر پہ سلف کا عقیدہ بھی یہی ہے. سلف کے عقیدے سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ من فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. چنانچہ ایک امام گزرے ہیں ابو بکر محمد بن موہب المالکی، فوت ہوئے ہیں 406 ہجری میں، 406، یہ یعنی کہ اندلس وغیرہ کے تھے. یہ اس آیت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں پہ ہے کہ کہیں تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں قال اہل التأویل، اہل التأویل کا مطلب مفسرین، کہ مفسرین نے کہا العالمون بلغت العربی، جو عربی لغت کو جاننے والے تھے، اس کے ماہر تھے، کہ یرید فوقہا، اللہ تعالیٰ اس سے مراد دے رہے ہیں کہ وہ جو فوقہا آسمانوں کے اوپر ہے. وہو قول مالک، اور یہ عقیدہ ہے امام مالک کا. مما فہمہ، یہ اگلی بات ذرا دھیان سے سمجھیں، کہتے ہیں یہ عقیدہ کس کا؟ امام. مما فہمہ عن جماعت ممن ادرک من التابعین، اور امام مالک نے یہ عقیدہ لیا ہے کن سے؟
تابعین کی ایک جماعت سے، مما فہموا عن الصحابہ، اور تابعین نے عقیدہ کن سے لیا ہے؟ صحابہ سے، مما فہموا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے کن سے عقیدہ لیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے، کہ ان اللہ فی السماء بمعنی فوقہا وعلیہا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور ویسے بھی پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے اس عقیدے کے اوپر، کن کا؟ امام ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ، علماء کرام کا اتفاق ہے، پرانے علماء کا، کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر بلند ہیں۔ اب یہ سارے میں دلائل دیے تھے اس قول کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، من فی السماء کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی عقیدہ ہم نہیں لے سکتے جی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، من فی السماء کا مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ انہوں نے تعویلیں پیش کر دی، یہ تعویل لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، لیکن ہم تعویل کی طرف جائیں کیوں بھئی؟ ہمیں یہ تو بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس عقیدے سے کہ من فی السماء کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے؟ کہتے ہیں نمبر ایک کہ اس سے یہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بند ہے، اس سے یہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے ہر سائڈ سے گھیر رکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلے گا نعوذ باللہ اللہ آسمانوں سے چھوٹا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے، اس گمراہ عقیدے کی تائید کرتے ہوئے، قوم امام ابن الجوزی، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی صفات کے عقیدے میں، یاد رکھیے گا۔ امام واحدی پیچھے گزر چکے ہیں، ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، امام راضی کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ دھیان سے، فخر الدین راضی کا نام ہمارے کئی علماء کرام اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑی شے ہوں، بہت بڑی شے ہوں گے لیکن گمراہ عقیدے میں، درست عقیدے میں نہیں۔ امام واحدی کی تفسیر اچھی ہے لیکن اللہ کی صفات کے تعلق سے ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیں امام الجوزی، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اچھے عالم دین ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے تعلق سے ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آمنت من فی السماء، یہ الفاظ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وقد ثبت قطعا، یہ بات پکی ہے کہ انہا لیست علی ظاہرہا، کہ اس آیت کا ہم نے ظاہری معنی نہیں لینا، لأن لفظ تفعیل ظرفیہ، کیونکہ ظاہری معنی لے لیا تو فی جو ہے اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مخلوق اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی، بند نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اگر ہم نے یہ اس آیت کا ظاہری معنی لے لیا تو گویا کہ آسمان برتن ہو گیا اور اللہ اس کے اندر ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ امام جوزی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ یہاں سے نکلے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ بات غلط ہے، آپ لوگوں کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ من فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، ان میں سے کسی کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں نے اللہ کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آسمانوں کے اندر بند ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو کبھی ایسا غلط عقیدہ نہیں آیا، اور یہ واقعی غلط عقیدہ ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں کبھی آیا ہی نہیں۔ نمبر دو، جو یہ سمجھتا ہے کہ من فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر رکھا ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کسی کی طرف اس قول کی نسبت کرتا ہے تو نسبت غلط کر رہا ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو پھر وہ گمراہ ہے۔ ہم اس عقیدے سے لا تعلق ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ من فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نے اللہ کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فی کا معنی سمجھا جائے گا اس کے اعتبار سے جس کا تذکرہ فی سے پہلے ہے اور جس کا تذکرہ فی کے بعد میں ہے۔ اچھا جی، تو فی کا معنی سمجھائے گا اس کے لحاظ سے جو فی سے پہلے ہے تو فی کے بعد ہے۔ تو جب آپ کہیں گے اللہ فی السماء ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر ہے، بلکہ مطلب ہوگا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔
آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ العرش فی السماء او فی الارض، اچھا فی سے پہلے کیا ہے؟ العرش. اس مثال میں فی سے پہلے کیا ہے اور فی کے بعد کیا ہے؟ السماء یا الارض. یعنی کہ اگر کہا جائے العرش فی السماء او فی الارض کہ عرش جو ہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، آسمانوں پہ ہے یا زمین پہ ہے، لقیل تمہارا جواب یہ ہوگا فی السماء. کہاں ہے؟ آسمانوں پہ، جبکہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ لیکن جب سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ عرش جو ہے زمین پہ ہے یا آسمانوں پہ ہے، تو ہم نے جواب دیا کیا؟ آسمانوں پہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش آسمان میں داخل ہے. عرش تو بہت بڑی مخلوق ہے، آسمان تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اگر یہ سوال کیا جائے الجنت فی السماء ام فی الارض، کہ جنت آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الجنت فی السماء، جنت آسمان پہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اندر ہے بلکہ آسمانوں سے اوپر ہے. تو ایسے جب کہا جائے گا اللہ فی السماء تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. ویسے بھی لفظ السماء دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لفظ السماء دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک، اس سے مراد وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اوپر، اور ایسے آسمان کتنے ہیں؟ 7. تو ایک اس السماء کا معنی یہ ہے. ایک السماء کا معنی ہوتا ہے اوپر. اوپر کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر. یعنی کہ اس سے مراد یہ والا آسمان نہیں بلکہ اوپری سائڈ مراد ہے، اوپر والی جانب مراد ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ من فی السماء تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آسمانوں میں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بند ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. یہ ایسی جیسے آپ کسی کے بارے میں کہیں فلان فی الجبل، فلاں آدمی پہاڑ پہ ہے، تو کیا وہ پہاڑ کے اندر داخل ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور پھر آپ ان آیات کی روشنی میں من فی السماء کا معنی سمجھیں. کون سی آیات؟ نمبر 1، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں زمین سے کشادہ ہے. اچھا اب کرسی بڑی ہے کہ آسمان؟ کرسی. تو کیا یہ کرسی آسمانوں میں بند ہے؟ نہیں، اس کے اوپر ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور پھر یہ آیت آپ دیکھ لیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہا. تو جو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، سہارا دیے ہوئے ہے، زمین پہ گرنے نہیں دے رہا، وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر کیسے ہوگا؟ وہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں کو اس نے سہارا دیا ہوا ہے. پھر آپ اس آیت کے ذریعے سمجھیں، سورہ زمر آیت نمبر 67 کہ وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے. والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. آسمان اللہ کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کیا اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کے اندر ہو سکتا ہے؟ اور یہ وسیع و عریض آسمان، اور وہ بھی 7 اللہ کی دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اب بتائیے من فی السماء کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. پھر کچھ نہ کچھ اور بھی ان لوگوں نے دلائل دیے، وہ اس سے بھی کمزور دلائل ہیں. تو بہرحال اب ہم ان سے یہی کہیں گے کہ تمہاری ساری تعویلیں باطل ہیں. تم دھکے سے اپنی طرف سے کہیں پہ لفظ سلطنت داخل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من فی السماء، جو آسمانوں پہ ہے، تم کہتے ہو یہ نہیں کہ جس کی سلطنت آسمانوں پہ ہے، بھی سلطنت کا لفظ تو آیا ہی نہیں قرآن میں. تبھی تم نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ جس کے فرشتے آسمانوں پہ ہیں.
تم نے کہا من فی السماء سے مراد کیا ہے؟ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو بھئی لفظ آگے کیا آ رہا ہے کہ وہ جو تمہیں زمین میں دنسا دے، کہیں تم پہ پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، تو یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو خلاصہ کلام آخر میں یہی نکلے گا کہ من فی السماء سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علوٌ. کیا مطلب؟ اللہ کا اوپر ہونا. آخر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا. کہتے ہیں من توہم، جو یہ خیال کرے، یہ تصور کرے، ان کون اللہ فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بمعنی ان السماء تحیط بہ، کہ آسمانوں نے اللہ کا احاطہ کر رکھا ہے، وتحویہ فہو کاذب، وہ جھوٹا ہے. ان نقلہ عن غیرہ، اگر وہ اس عقیدے کی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، کسی نے عقیدہ بیان نہیں کیا. وضال ان اعتقدہ فی ربہ، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس سے سمجھاؤں، تو وہ گمراہ ہے. وما سمعنا احدا یفهم هذا من اللفظ، ہم نے کسی کو نہیں سنا، ابن تیمیہ کہہ رہے ہم نے، کہ اس نے من فی السماء کے الفاظ سے یہ غلط عقیدہ سمجھا ہو. ولا رأینا احدا نقلہ عن واحد، اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ عقیدہ کسی سے روایت کیا ہو، بیان کیا ہو کہ فلاں نے ایک بات بیان کی تھی. ولو سئل سائر المسلمین، اگر تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ هل تفهمون من قول اللہ ورسولہ ان اللہ فی السماء ان السماء تحویہ لبادر کل احد منہم الی ان یقول هذا شیء لعلہ لم یخطر ببالنا، کہ اگر آپ تمام مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ان اللہ فی السماء، ان اللہ آسمانوں پہ ہے، یہ اللہ نے بھی عقیدہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے بھی بیان کیا، تو پبلک سے پوچھا جائے کیا تمہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہے؟ تو ہر ایک مسلمان کہے گا نہیں بھائی، یہ چیز تو ہمارے دل و دماغ میں کبھی آئی نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں تو یہ چیز کبھی آئی نہیں ہے. تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر یہ تکلف ہے کہ آپ اس لفظ کا ظاہر وہ چیز بنا دیں جو لوگوں کے ذہنوں میں کبھی آئی نہیں ہے. آپ کہیں جی اس سے ظاہر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور آسمان نے اللہ کا احاطہ کر رکھا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو عام آدمی کے ذہن میں کبھی آئی نہیں ہے، اور یہ وہ ظاہر کیسے ہوگی جو کسی کے ذہن میں کبھی نہیں آئی. تو آپ تعویلیں تب کریں جب یہ چیز کسی کے ذہن میں آئی ہو. جب کسی کے ذہن میں آئی نہیں تو تعویل کس بات کی؟ بلکہ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہو علی العرش، اور وہ عرش کے اوپر ہے. اور السماء سے مراد کیا ہے؟ العلو، کہ اللہ تعالیٰ بلندی کے اوپر ہے. فالمعنی ان اللہ فی العلو لا فی السفل، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نہ کہ نیچے ہے. تو مجھے امید ہے کہ غلط عقیدہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہوگا. اچھا، یہ غلط عقیدہ آپ کے سامنے کیوں رکھا جاتا ہے بار بار؟ تاکہ آپ اچھی طرح جان سکیں کہ درست عقیدہ کیا ہے. اگر آج ہم غلط عقیدہ آپ کے سامنے نہ رکھتے تو آپ ان میں سے کسی کی تفسیر پڑھتے تو آپ نے ان کی باتوں میں آ جانا تھا، آپ نے ان کی باتوں میں آ جانا تھا. اردو تفاسیر میں اکثر غلط عقیدہ ہی ہوتا ہے، اردو تفاسیر میں اکثر غلط عقیدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اردو جو مفسرین ہیں عام طور پہ یہ بھی اشعری عقیدے کے قریب قریب ہیں. ماتریدی ہیں یہ لوگ. حنفی لوگ کون ہیں؟ ماتریدی. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز روزے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پہ ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، لیکن عقیدے میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کے اوپر نہیں ہیں. اچھا، عقیدے میں ان کو امام نہیں مانتے، پتہ نہیں ان کے عقیدے پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، کیا چکر ہے. عقیدے میں آ کے کہتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں؟ ابو منصور ماتریدی کو. ہم کہتے ہیں بھئی کس کو مانو؟ اللہ کے رسول کو مانو، اور سلف صالحین کو مانو، صحابہ کرام کو مانو، امام مالک کا عقیدہ مانو، امام شافعی کا عقیدہ مانو، امام احمد کا عقیدہ مانو. یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کا عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.